अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात का फिर एक दफा इयादा किया गया कि 9 मई के मुल्ज़मान, सहूलतकार और मनसूबा साज, इनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। और अगर इनको सजा नहीं मिलती, इनके साथ इंसाफ नहीं होता, तो उस वक्त तक ये मुल्क जो है इसमें इंतशार का कला कमा नहीं हो सकता। और जो साजिशी अनासिर हैं, भले उनको सहूलतकारी बाहर से मिल रही हो, हमसाया ममालिक से मिल रही हो, सोशल मीडिया के जरिए मिल रही हो, वो उनके हौसले पस्त नहीं होंगे। और इस तरह के जो इक़दामात हैं उनको अगर हमने उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 9 मई के मुल्ज़मान, मनसूबा साज, सहूलतकार सबको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। क्योंकि ये बेसिकली एक ऐसी मज़मूम साजिश है कि जिसके ज़रिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि इस बात में कोई अभाम नहीं कि अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़मानत है। बहरहाल आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दोबारा इस बात का इयादा किया गया। क्या 9 मई के मुल्ज़मान, मनसूबा साज और सहूलतकार, उनको सजाएं हो पाएंगी? और अगर नहीं होती तो जो प्रेस रिलीज आया ISPR का, उसमें जिस बात को फ्लैश किया गया, क्या वो खदशात ठीक होंगे? और एज अ पाकिस्तानी और हमारे पैनलिस्ट जो है वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं और उनका क्या व्यू है 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके हवाले से, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी, पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। जहाँ पे मसाइल हैं, परेशानी हैं, तकलीफें हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, वहाँ पे भारत पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के सपूत जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। और एक और MM1 जो टेली कम्युनिकेशन से मुतल्लिक एक खला में हमारा एक सैटेलाइट गया है, और इसके जाने से फ़ायदा ये होगा कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो बेहतर होगी, ई गवर्नेंस बेहतर होगी और ई कॉमर्स जो है उसको बेहतरी होगी। ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है। और पाक चीन दोस्ती का ये मज़र है, क्योंकि ये सैटेलाइट भी चीन से जो है लॉन्च किया गया है और 3 से 4 दिन में ये खला में पहुंच जाएगा और उसके बाद इसकी वर्किंग सामने आ जाएगी। इसके अलावा नैब तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो हेयरिंग हुई और ये कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि क्या जो नैब तरामीम हुई हैं उसमें मुल्ज़मान को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और दूसरी जानब ये भी कहा गया कि जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनको बानी तहरीक इंसाफ से मिलवाया जाए और तमाम केस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बानी तहरीक इंसाफ को दिए जाए ताकि वो उसके ऊपर आर्गूमेंट कर सके। बहरहाल ये जो नैब तरामीम है, और उसके बाद फिर एक ऑर्डिनेंस भी आया, कायम मकाम सदर है उन्होंने दिया नैब तरामीम के हवाले से, उसके ऊपर भी सियासतदानों को भी खदशात हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि इस डिबेट को पाकिस्तान में इनिशिएट होना चाहिए कि सजा और जजा का मैकेनिज्म क्यों नहीं बन पा रहा, और सजाएं होती हुई नजर आएंगी तो लोगों के अंदर डिटरनेस होगी। हमारे पैनलिस्ट मेरी इस राय से इत्तफाक करते हैं या नहीं करते, उनसे गुफ्तगू करेंगे। फैजाबाद धरना केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है और वो तय करेगी कि नया कमीशन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, उसके TORs क्या होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई थी, बहरहाल उसके ऊपर तहफुजात थे और ये था कि TORs के मुताबिक शायद वो रिपोर्ट नहीं थी। और गंदम स्कैंडल, जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया, और मैं हर लम्हे ये कहता हूँ, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं बारहा ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि सर गंदम स्कैंडल के हवाले से जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पे लाइए। अब 4 ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। क्या ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का ही सुकम था? क्या उसमें कोई उस वक्त के वुज़रा, कोई सियासतदान, कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पसंद की इंक्वायरी, पसंद का इंसाफ होने जा रहा है? क्योंकि ये जो किसानों के साथ जुल्म हुआ है, इसके ऊपर बहरहाल एक ऐसा पैटर्न होना चाहिए कि लोगों को पता लगे कि इस मुल्क में सजा और जजा का मैकेनिज्म है। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज की गुफ्तगू में, और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूं। जुल्फ़कार अली बदर साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आलमगीर खान साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। काशान अकमल साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में तजिया कार हैं, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। जुल्फ़कार अली बदर साहब, सर आज फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात का इयादा किया गया कि 9 मई के मुल्ज़मान, सहूलतकार, मनसूबा साज, इनको इंसाफ के कटहरे में लाना पड़ेगा, इनके ऊपर सजा जजा का मैकेनिज्म होगा तो ही लोगों को पता लगेगा कि इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क की अवाम के खिलाफ, इस मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश नहीं करनी। कोई भी उकसाता रहे, भले वो बैरूनी हाथ उकसाएं या अंदरूनी सहूलतकार उकसाएं। आप इस एलामिये को, इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, आज की ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलानिया था बड़ा इम्पोर्टेंट था। मैं इससे 100% सहमत हूँ कि
یہ جو سہولت کار تھے، جن لوگوں نے اس کی تیاری کی، جن لوگوں نے اسپانسر کیا، جن لوگوں نے اٹیک کیا، ان کو وی ہیو ٹو سیٹ این ایگزامپل. ان لوگوں نے یہ صرف سرکاری یا فوجی تنصیبات پہ نہیں، انہوں نے پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا. ان لوگ تمام لوگوں کو جو ہے نا، وی ہیو ٹو سیٹ این ایگزامپل. ان تمام لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کل نہ کل 2 4 5 10 سال بعد اللہ نہ کرے کوئی اور ایسا ایک لیڈر ابھرے گا جو مثال دے گا کہ 9 مئی کے ایک حملہ ہوا تھا پاکستان کی سرکاری تنصیبات پہ تو کچھ نہیں ہو سکا تھا. تو لہٰذا ایک دفعہ پھر سے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمیں آج اگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی فیصلہ کرنے والے تمام اداروں کو، کہ ہمیں انصاف کے کٹہرے میں لا کے، ہاں اس کے اندر جو لوگ انوالو نہیں ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پسند ناپسند کے اوپر فیصلے نہیں کرنے چاہیے. جو لوگ جینوئنلی انوالو ہیں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، وہ کسی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے، ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے اور سزائیں ملنی چاہیے. اگر ہم اپنا میرٹ ٹھیک کر لیں گے کہ جو لوگ انوالو ہیں ان کو سزائیں ملیں اور جو لوگ انوالو نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ آئندہ کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی. پھر کسی کے ساتھ نہ زیادتی ہوگی، اور جنہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے یہ زیادتی کی ہے ان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی. یہ کرنا بڑا ضروری ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا ہر مخلص، لائل، سنسیئر پاکستانی جو نیشنلسٹ ہے، جو فیڈریشن کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے، جو اداروں کی مضبوطی چاہتا ہے، اداروں میں ہارمنی جی جی چاہتا ہے، پاکستان کے اندر انٹرنل چیلنجز سے نبڑنا چاہتا ہے، تو وہ تمام کے تمام لوگ چاہیں گے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو انوالو ہوئے ہیں ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنانا چاہیے. وی ہیو ٹو سیٹ این ایگزامپل. یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کرے. اگر کوئی اس میں جی کمی ٹھیک. کوتاہی یا کوئی کمزوری شو کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے آڑے ہاتھوں لینا چاہیے. یہ بالکل بھی اس میں رعایت گنجائش نہیں دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. عالمگیر خان صاحب، 9 مئی کے حوالے سے آپ کی لیڈرشپ بارہا کہہ چکی کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ہر چیز ہے، آج ایک اعلامیہ بھی سامنے آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ ہوں یا آپ کی جماعت ہو، وہ کبھی بھی اداروں کے خلاف یا ان کے شہداء کے خلاف تو نہیں رہی. تو آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو بھی اس کے منصوبہ ساز ہے، سہولت کار ہیں، ملزمان ہیں، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک چیز طے ہے کہ جس دن 9 مئی ہوا اسی دن بانی چیئرمین عمران خان نے اس کی مذمت کی. وہ جوڈیشل کسٹڈی میں تھے، وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے مذمت کی، اور ان کے علم میں نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے مذمت کی. اور آج دن تلک ہماری پارٹی کا یہی موقف رہا ہے کہ اس کی جوڈیشل کمیشن اس کے لیے بنایا جائے، جوڈیشل انکوائری کی جائے اس کے لیے. یہ دیکھیں، ایک چیز بڑا غلط تاثر کریٹ ہوا ہے کہ جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور پھر جو پریس کانفرنس کر لیتا، پارٹی چھوڑ دیتا، وہ ہر قسم کے جرائم سے بری الزمہ ہو جاتا. جو پارٹی چھوڑنے سے انکار کرتا وہ جیل میں رہتا، اور وہ تمام تر مقدمے بھی اس پہ بنائے جاتے. تو ہمیں یہ نظر آیا کہ اس کو، یعنی ان تمام مقدمات کو استعمال کیا جا رہا ہے پارٹی کو الیکٹورل پروسیس سے باہر کرنے کے لیے. اور ہم وہ جماعت ہیں جس کو نہ جلسہ کرنے دیا، نہ جلوس کرنے دیا، الیکشن سمبل چھین لیا وغیرہ وغیرہ، آخری دن نیٹ ورک بند کرنے دی. ہمیں کوئی الیکٹورل پروسیس سے باہر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی ہم کہتے ہیں جو بھی لوگ انوالو ہیں پراپر جوڈیشل انکوائری کے تحت ان کو کٹہرے میں لائیں، ان پر سزائیں لگائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اب جو پی ٹی آئی میں جو بھی ممبر ہے آپ سب کو مجرم ملزم ٹھہرا دیں. اور آج عالمگیر صاحب، جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج کلیئر ہے اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. آج بانی چیئرمین عمران خان 9 مئی کے مقدموں میں بری ہوئے، باعزت بری بالکل. ہوئے. اس سے پہلے 9 مئی کے کچھ مقدموں میں وہ بری ہوئے. تو یہ بھی تو ناجائز ہے. اب ان لوگوں کے خلاف بھی مقدمہ کیا جائے جنہوں نے یہ غلط مقدمے بنائے اور جنہوں نے ان مقدمات کی آڑ میں تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ کنارہ کش کرنے کی کوشش کی. تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس کو زیر غور لانا ضروری ہے. رہی بات، میں سمجھتا ہوں جہاں 9 مئی بالکل ضروری ہے، اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، وہاں 8 فروری کی انکوائری بھی ضروری ہے، جو کہ تاحال آپ کی نظر میں ہے کہ الیکشن ٹرائیبیونل میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پر پرابلم کریٹ کی گئی ہے.
رکاوٹیں، انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں، تو یہ بہت بڑی آئین شکنی ہوئی ہے کہ لوگوں کا حق مینڈیٹ چوری کیا گیا. اس سے بڑے حق رائے کوئی نہیں ہوتی. 5 سال بعد لوگوں کے پاس ایک پلیٹ فارم آتا ہے الیکشن کا جس میں وہ جی اپنے ٹھیک سر. قانون سازی کے لیے چنتے. وہ حق چھین لیا. 180 جی سیٹیں سر. تحریک انصاف کی چھین لی، ہمیں اکثریت سے اقلیت بنا دیا. تو اس فارم ٹھیک 47 کی گورنمنٹ کے خلاف بھی کوئی بولے گا، اٹھے گا یا نہیں؟ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. آپ کا عبداللہ حمید گل صاحب، سر جو آئی ایس پی آر کا اعلامیہ آیا، میں خود اس بات سے کنونس ہوں ان سپائٹ آف ایوری تھنگ کہ آپ جب تک سزا اور جزا کا میکانزم نہیں بنائیں گے لوگوں کے اندر ڈیٹرنس نہیں قائم ہوگی. وہ 9 مئی کا معاملہ ہو، وہ کرپشن کے کیسز ہو، وہ کچھ بھی ہو. آپ اس ساری صورتحال کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاشف صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات ہے، یہ کور کمانڈرز کانفرنس نہیں تھی، اور کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے وہ تقریباً 250 سے زیادہ ہو چکی ہیں. یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی جو کہ 83 نمبر کی تھی، یعنی کہ 83rd. فارمیشن کمانڈر اور کور کمانڈر کانفرنس میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے. کور کمانڈر کانفرنس جو ہوتی ہے وہ ہر مہینے ہوتی ہے، اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ہوتی ہے. یہ جو 83ویں کور کمانڈر، یہ جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے، یہ پوری ساتھ بیٹھ کے تمام پاکستان کے جنرل آفیسر، جن میں میجر جنرل ہوتے ہیں، لیفٹنٹ جنرل ہوتے ہیں، جنرل آفیسرز ہوتے ہیں، وہ سارے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اور پوری پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ہائی کمان کے اوپر اعتماد پورا شو کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ملک کے اوپر جو اس ٹائم پہ چیلنجز ہوتے ہیں ان کا احاطہ کرتے ہیں، اور ان کا مداوع کے لیے اپنی رپورٹ مختص کرتے ہیں. یقیناً اس کی رپورٹ جو ہے وہ متعلقہ جو ہماری حکومت ہے ان تک جو ہے یہ پہنچا دی جائے گی. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ہم کئی دفعہ سن چکے، ڈیجیٹل ٹیررزم کا بھی نام سنا، ہم نے 9 مئی کے حوالے سے بھی بات سنی، ہم نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے دیگر معاملات کے اوپر بھی کہ جب تک کہ وہ لوگ جو جن کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا یا کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جائے گا، پھر مسئلہ کہاں آ کے رک جاتا ہے. کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا قوانین موجود نہیں ہیں ایسے اور ان کو حکومت کو قانون سازی کرنی ہے، یا قانون ہے اور حکومت جو ہے لیت و لال سے کام لے رہی ہے، یا پھر عدلیہ جو ہے کہیں نہ کہیں ایک نرم گوشہ رکھتی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جس کا میرے خیال میں آج کو جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آرمی کی ہائی کمانڈ اور آرمی کا ایک ایک سپاہی سے لے کے جنرل آفیسر جو ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، چاہے وہ سرحدی دہشت گردی ہے، چاہے وہ سیاسی دہشت گردی ہے، چاہے وہ دشمن کی پھیلائی ہوئی ہے، یا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ بات تو طے کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی میرے بھائی نے جیسے بات کی، پہلی بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا جب ہوا تو خان صاحب کا بیان جو ہے وہ 1 ہفتے کے بعد آیا اس کی مذمت کرنے کا. پھر وہ لوگ جو جن کی ویڈیوز اور آڈیوز کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، ان لوگوں کو باقاعدہ پی ٹی آئی کے اہم عہدوں کے اوپر ان کو صدارتیں جو ہے وہ دی گئیں. اس کا کیا مطلب تھا؟ پھر جو ان کے ٹویٹر ہینڈل کا یا تو غلط استعمال ہوا یا جو بھی ہوا، لیکن کیونکہ وہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ شیخ مجیب کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا مطلب نکلتا ہے اس کا. آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نظریاتی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، اس لیے نظریاتی دہشت گردی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. تیسری بات جو ہے، اگر حکومت کے اندر یہ تمام چیزیں پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے تھیں تو پھر یہ بتائیے کہ یہ عجیب سا منطق ہے کہ تمام چیزیں روکنے کے باوجود وہ کے پی کے اندر حکومت بنا لیتے ہیں اور وفاق کے اندر 92 سیٹیں جو ہیں وہ رکھتے ہیں. یہ بڑا عجیب منطق ہے، مطلب میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ. اور پھر بالکل جہاں تک بات یہ ہے کہ جی بالکل یہ جو فارم 47 کا، تو مجھے بھائی یہ بھی یاد رکھ لیں کہ فارم 47 کے علاوہ ایک اور بھی چیز تھا اور اس کا نام تھا آر ٹی ایس. وہ آر ٹی ایس کا بیٹھنا حلال تھا اور فارم 47 کا ہونا حرام ہے. عبداللہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. حرام 2018 کا بھی الیکشن تھا اور 2024 کا بھی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات فارمیشن کانفرنس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت ادارہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا. یہ پاکستانی قوم، پاکستان کی مستقبل کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کاشار اکمل صاحب، یہ جو سارا آج اعلامیہ آیا آئی ایس پی آر کی جانب سے اور فارمیشن کانفرنس جو ہوئی، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ متعدد بار اس بات کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. پہنچ کیوں نہیں رہے؟ سوال یہ ہے.
بہت سی اس کی وجوہات ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ کاشف صاحب, آپ نے تمام موضوعات وہ ہیں جن پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے جیسے احاطہ کیا عبداللہ گل صاحب نے, اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اب آج جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے مخصوص ایک طبقہ جو اداروں کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر اور تمام جو آئینی ادارے ہیں ان کے اندر جو اپنے حمایت کے اکثریت ہونے کا یا وہ وہاں پر موجود ہونے کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا مستقبل میں کوئی بات کرتے تھے, تجزیے کرتے تھے, ان کا جو بت ہے آج وہ بھی ٹوٹا ہے اس فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے. دوسرا یہ کہ آپ کو آنے والے دنوں میں اب اسٹریٹجی شاید چینج ہوتی بھی نظر آئے گی. جو آج کا اعلامیہ ہے آئی ایس پی آر کا, اس میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی, ڈیجیٹل شدت پسندی کا جو لفظ ہے, اس کو جب استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس چیز کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ہمیں ایک نئے فرنٹ پر بھی مہاجرائی کا سامنا ہے اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے اسی انداز میں نپٹا جائے گا جیسے بیرونی اور اندرونی قومی سلامتی کے جو اگر خدا نخواستہ کوئی خطرات درپیش ہوتے ہیں تو ادارے جس طرح سے ان سے نمٹتے ہیں. ایک المیہ ہے پاکستان میں کہ شخصیت پرستی کا جو معاملہ ہے وہ بہت عروج پہ ہے, اور کتنی میرے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے کہ جو ملک میں اگر کہیں واقعات ہوتے تھے, کوئی جلاؤ گھراؤ ہوتا تھا, کراچی میں اگر کوئی مار کٹائی ہوتی تھی, شٹر ڈاؤن ہوتا تھا, لوگ زخمی ہوتے تھے, تو جہانگیر خان صاحب جیسے جو لوگ تھے, یہ سوشل ورکر تھے, یہ جا کے ان کی مرہم پٹی کے لیے, ان کے کھانے کے لیے انتظامات کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو, عالمگیر صاحب, ان کو یہ ان کی حمایت کر رہے ہیں. یہ شاید ان کو بھی ابھی اندازہ نہ ہو, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا نقصان ہے کہ ان جیسے جو سوشل ورکرز ہیں وہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں, اور ان کو دیکھ کر جو نوجوان ہیں وہ بھی شاید انہی کے نقش قدم پر فالو کرتے ہوئے, اسی کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں, جس کا بہت سے لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ منزل پر پہنچنے کا راستہ نہیں ہے, یہ انارکی کا راستہ ہے. اور قومی جو ادارے ہیں وہ اس چیز پر بہت واضح طور پر اپنی رائے دے چکے ہیں. جو 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ 10 مئی کو سپریم کورٹ میں انہوں نے اس کی مذمت کر دی تھی, تو میں وہاں پر موجود تھا سپریم کورٹ میں بطور صحافی. خان صاحب کی بالکل پچھلی کرسی پر میں بیٹھا تھا, اور مجھے اس کارروائی کا پورا احوال یاد ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کے 3-4 بار کہنے پر سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نے وہاں پہ کہا کہ جی ہاں میں اپنے لوگوں کو روکتا ہوں کہ وہ جلاؤ گھراؤ نہ کریں. وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ بالکل انکار کر رہے تھے اس سچویشن سے, ٹھیک ہے. اور وہاں پر ان کے وکلا نے پھر بعد میں ان کو بتایا, اور وہاں پہ انہوں نے, عمران خان صاحب سماعت کے بعد جب وہاں پر بیٹھے تو ان کی گفتگو سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ اپنے لوگوں کو روکنا تک نہیں چاہتے تھے. تو آگے اگر چلیں تو یہ ایک مکمل پلان ہمیں نظر آتا ہے. 25 مئی جلاؤ گھراؤ, واپس پھر اسلام آباد لاک ڈاؤن, آہستہ آہستہ اس میں شدت آتی گئی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9 مئی ہوا. 9 مئی کو تمام شہروں میں ایک ہی وقت پہ پی ٹی آئی کے کارکنان کا, پی ٹی آئی کے ہمدرد جو ہیں ان کا, جو ریاستی ادارے ہیں ان کے وہاں پر پہنچ جانا, ان کے دروازوں پر پہنچ جانا, توڑ پھوڑ کرنا, جلاؤ گھراؤ کرنا. جناح ہاؤس کی بات دیکھ لیں, راولپنڈی میں جی ایچ کیو کا گیٹ دیکھ لیں, یہ ایک پلان ہے. اس کے لیے سزا جزا کی جہاں پہ آپ نے بات کی, تو بہت سے لوگوں کو جو ریلیف ہے اس کے ادارے جو ہیں ان میں آج کل ایک خط بھی لکھا گیا برطانیہ کے جو پاکستان میں ہیں سفیر, ان کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے. اس میں کہا گیا کہ پاکستانی عدلیہ جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے, ازالہ کر رہی ہے اپنا. ازالے میں ابھی تھوڑا سفر شاید اور باقی ہے, پھر سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے وہ بہتر انداز میں واضح ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عالمگیر خان صاحب, گلے شکوے, شکایتیں, مایوسیاں, وہ تو معاشرے میں ہر کوئی اپنے اپنے حصہ ڈال رہا ہے اور بیچ رہا ہے اور اس پہ بات کر رہا ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان کا آج دوسرا سیٹلائٹ جو ہے وہ خلا میں گیا ہے, جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی بہتر ہوگی, ای گورننس کی بہتر ہوگی. بہرحال کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ پاکستان کے بچے بچیاں جو ہیں وہ بہتری کی طرف لگے ہوئے ہیں, اور پاکستان آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن آگے کی طرف جا رہے ہیں. اس اسٹیپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں ایک چیز, میں اگر تو ایسا ہے
تو یقینی طور پہ اپریسیشن بنتی ہے، لیکن اب میری زندگی پہ، ایک عام آدمی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں آ رہا. اب میں آج بھی جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر ہیں، آج بھی مہنگائی ہے میرے لیے، ڈالر ریٹ وہیں کا وہیں ہے، انفلیشن ریٹ وہیں کا وہیں ہے. تو میرے لیے تو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. میرے بجلی کے بل، میرے گیس کے بل، میرا کوئی کاروبار نہیں چل رہا. تو ان حالات میں اگر آپ مجھے یہ چیزیں گنوائیں گے، پھر ایک طرف یہاں نظر آتا کہ کبھی گندم چوری ہو جاتا، نظر آتا کہ کبھی جو ہے وہ چینی کے بحران شروع ہو جاتا. تو یہ سب چیزیں، یعنی ایک طرف گورننس کے مسائل، دوسری طرف مہنگائی، معیشت کے مسائل، اور پھر میرا ووٹ جو 5 سال بعد میرے پاس ایک آئینی حق ہوتا وہ بھی چوری ہو جاتا. تو اس ساری سچویشن میں ایک عام آدمی کے لیے کیا راہ ہوگی، کون سی سکھ کی سانس ہوگی اگر یہ خبر وہ سنے گا، تو اس کا کیا وہ انٹرپریٹ کرے گا، کیا اس کا انالیسز ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسائل، میجر چیلنجز، پریورٹی کچھ اور ہونی چاہیے، اور وہ ایک عام آدمی کے مسائل ہیں جس میں وہ گھرا ہوا ہے، اور جینا مشکل ہو گیا. لوگوں کی اخراجات آمدنی سے دگنی ہیں، ان امپلائمنٹ عروج پر ہے. تو میرا خیال ہے ان سب پر بات ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. عبداللہ گل صاحب، سر یہ جو سیٹلائٹ گیس کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ درکار ہے، اور بالخصوص یہ جو نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج کیس ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت تک آپ رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے، کرپشن کرنے والوں کو سزائیں نہیں ملیں گی، لوگوں کا حوصلہ تو بڑھے گا. سر ان دو پہ آپ کا فیڈ بیک چاہیے، آپ کا کامنٹ چاہیے سر. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ سیٹلائٹ کا تو ہونا میرے خیال میں پوری پاکستان قوم کے لیے باعث عزت و افتخار ہے. ظاہر ہے اس ٹائم پہ ہمارے تو جو پڑوسی، جب پہلی سیٹلائٹ گئی تو اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہے، حد یہ ہے کہ بھارت تک نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے خیر سگالی کے پیغامات بھیجے. پوری دنیا میں بھارت کے لوگ سینہ پھلائے پھر رہے تھے جب ان کی سیٹلائٹ جو ہے فضا میں بلند ہوئی تھی. لیکن یہی بات اگر فرض کریں پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتی تو پھر بھی عالمگیر صاحب یہی بات کر رہے ہوتے. مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کے. یہ قومی افتخار کی بات ہے. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی تم کن کن نعمتوں کا جو ہے وہ جھٹلاؤ گے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی ایک شخصیت کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو آئے دن سمندر کے نیچے جو کیبل خراب ہو جاتی ہے اور لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو اس سے کاروبار کا اوپر جو ہے اثرات بھیانک نمودار ہوتے ہیں، اس سے یہ بہت بہتر ہو جائے گا. پاکستان کو پوری دنیا کے کتنے جو یورپین اور دیگر ممالک تھے ان کے ساتھ چوز کیا گیا. پاکستان خلا میں جانے والے ان چند ممالک میں سے ایک تھا. جب یورپ سویا ہوا تھا ہم تب خلا میں موجود تھے. دیکھیں یہ تو بہت میرے خیال میں ایک عزت والی بات ہے، یہ تو پاکستان کا سر بلند ہونے والی بات ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب 28 مئی کا آتا ہے دن تو 28 مئی کو بجائے قوم کو خوشیاں منانے کے، قوم جو ہے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ بھارت کو موت پڑ رہی تھی 28 مئی کی وجہ سے، تو پھر جو یہاں کن لوگوں کو موت پڑ رہی ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ پاکستان کے دوست ہوں گے یا دشمن ہوں گے پاکستان کے. جن کو مجیب اچھا لگتا ہے وہ پاکستان کے دوست ہوں گے یا دشمن ہوں گے. جن کو جو ہے پاکستان کے پرچم کو 14 اگست کو بلند کرنے کے بجائے دفنانے کا تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ تمام کے تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے کیوں جا ملتے ہیں؟ یہ گستاخ حقیاں کتنے جا رہی ہیں؟ مسئلہ یہاں یہ ہے. یہ میرے بڑے کھرے سوالات ہیں، یہ پوچھنے چاہیے. یہ میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں عالمگیر صاحب، اگر یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سیٹلائٹ ہوا ہوتا تو کیا آپ کی یہ جرت ہو سکتی تھی کہ آپ ایسی بات کرتے؟ میں آپ کے بہت عزت کرتا ہوں، لیکن جب میرے ملک کے اوپر بات آتی ہے یقین مانے میرا خون جو ہے وہ پھر کھول اٹھتا ہے. میں یہ بات نہیں برداشت کر سکتا. اور جہاں تک ججوں کی آپ نے بات کہی ہے، دیکھیں جج صاحبان کی جہاں تک بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک کہ معیار جو ہے وہ نہیں برقرار رکھیں گے، آپ کو اگر کسی اور کے ساتھ لگ رہا یہ ہے کہ اس ٹکراؤ کے اندر کچھ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو کہ انتظامیہ کے ساتھ ہے ٹکراؤ، جو حکومت کے ساتھ ٹکراؤ ہے، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے، جو عدلیہ کے ساتھ ہے، یا اپنی اندر کی جو ان کے کوئی ڈویژن ہے، اس کی بنیاد کے اوپر قوم کو سفر نہیں کرنا چاہیے. بے شک اگر میں غلط کرتا ہوں مجھے آپ جو ہے وہ سزا دیں، اور اگر میں جزا کرتا ہوں تو مجھے اگر اچھا کام کرتا ہوں تو جزا دیں. لیکن یہ نہیں ہے
क्या आप जो है वो ऐसा लगे कि और फिर हमें बरतानिया को खत लिखने की जरूरत क्या है? क्या बरतानिया ने कभी हमें खत लिख के बताया है कि हमारे यहाँ जो है फैसले क्या हो रहे हैं? मेरा तो ख्याल है कि मुझे इसके ऊपर जो खत के ऊपर है कोई खुशी का इजहार नहीं किया मैंने, मुझे बल्कि अफसोस हुआ। हमें ये देखें हैं कि 139 नंबर के ऊपर हमारी दुनिया की 150 अदालतों के अंदर 139 के ऊपर नाम है। ये लम्हा जो है बड़ा अफसोसनाक भी है और फिक्र का भी है। तो मैं ये समझता हूं कि इंसाफ जो है वो ठीक है। अगर पीटीआई के चेयरमैन कोई बेकसूर हैं तो उनको बिल्कुल बरी होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कसूरवार है, चाहे वो वजीर आजम पाकिस्तान ही क्यों ना हो, क्या ये हकीकत जी नहीं ठीक। कही गई कि अगर खलीफा वक्त क्यों ना हो उसको भी सजा? और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर मेरी बेटी भी होती तो उसको भी जो है कोड़ों की सजा होती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जुल्फकार अली बदर साहब, सर ये फरमाइएगा कि नैब तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, तमाम मामला है और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जो है वो हुकूमत लेके आई। सर ये फरमाइएगा कि जब तक सजा और जजा का मैकेनिज्म इंश्योर नहीं होगा, लोगों के अंदर खौफ नहीं होगा, उस वक्त तक क्यों कर निजाम ठीक होगा? बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर दो तीन चीजें हैं। एक तो पहली चीज ये है कि डेटरेंस होनी चाहिए और सजा और जजा का कानून होना चाहिए और सख्त होना चाहिए, लेकिन जो करने वाले हैं वो भी साफ होने चाहिए, उनका दामन पाक होना चाहिए और साफ शफाफ तहकीकात करें। जब वो पार्ट एंड पार्सल या बायस होके या करप्ट लोग करेंगे तो फिर सजा और जजा जीरो हो जाएगी और वो तहकीकात पूरी नहीं होती, आपकी प्रोसिक्यूशन वीक हो जाती है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 14 दिन का रिमांड हो, 40 दिन का हो या 90 दिन का हो, इसमें मेन चीज जो देखने वाली है वो ये है कि आपने जिसको पकड़ना है, जिसके ऊपर केस चलाना है, जिसके ऊपर तहकीकात करनी है, उस शख्स के बारे में जो पहली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो उसको मुजरिम साबित करे और उसको आप पकड़ें। आप पकड़ने के बाद जब 2-2 साल रखते हैं और कानून जो है रेफरेंस दायर नहीं करते, ये ज्यादती वाला मामला है। ये फिर विक्टिमाइजेशन में आ जाती है। ये लोग फिर अपनी जाती लाइक पसंद और नापसंद के चक्कर में कानून का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोगों का भी जो है वो लोगों को भी कानून के कटहरे में ला के खड़ा करना चाहिए। नैब का कानून को जो है वो एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसपे तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम लोग मुत्तफिक हों। आप देखें कि 90 दिन का जब रिमांड को 14 दिन का किया गया तो बानी पीटीआई ने कहा कि जी उन्होंने इसके खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया। अब इन्होंने, इस हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के तहत वो 14 दिन से 40 दिन का कर दिया है। तो क्या बानी पीटीआई अभी भी उस चीज के या दरमियानी रास्ते के लिए तैयार हैं? क्योंकि 40 दिन की इन्वेस्टिगेशन भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है और आप लोगों से अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ये तो आप 10 दिन के अंदर हर चीज का जो है नतीजा निकाल सकते हैं, बट ये 40 दिन की भी इन्वेस्टिगेशन बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। अगर बानी पीटीआई समझते हैं जी ठीक। कि वो 90 दिन पे जानी चाहिए तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात कि मैं पूरी कौम को, ये जो सैटेलाइट हमारा गया है, इस पे कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारा सर फखर से बुलंद हो गया पूरी दुनिया के अंदर एज ए पाकिस्तानी के हमारे अंदर भी काबिलियत अहलियत है और हम भी दुनिया के साथ जो है वो कम्पीट कर सकते हैं। और जिस दुनिया चल रही है, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक चल रहे हैं, पाकिस्तान भी उस रेस में शामिल है और फॉलो कर रहा है रास्ते की। हमारे नौजवानों के लिए भी, पूरी कौम के लिए भी, आने वाली नस्लों के लिए कुछ जो है खुशखबरी वाली बात है और पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। काशान अकमल साहब, एक तो ये सैटेलाइट गया, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कौम के लिए खुशखबरी है, हुकूमत की एफर्ट है, क्योंकि ये एक मुस्तकिल प्रोसेस होता है, कोई एक दिन का ये काम नहीं होता। इसके ऊपर कमेंट दरकार है। फिर ये जो नैब तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज केस की हियरिंग हुई, उसमें बानी तहरीक इंसाफ भी आए, उनको गो के उन्होंने कहा कि आप तैयारी कर लें, चीज़ें कर लें, लेकिन इशू ये है कि नैब तरामीम हो गई या नहीं हुई। मसला ये है कि सजा और जजा का मैकेनिज्म क्यों नहीं हो रहा? अगर एहतसाब का नाम है तो एहतसाब होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? काशिफ रफीक साहब, पहले तो ये जो आज सैटेलाइट गया है MM1, इससे
عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، اس پہ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جہاں پر زمینی انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہوگا یہ وہاں پر اپنی سروسز فراہم کرے گا. پاکستان میں جہاں پر زمینی انٹرنیٹ کمزور ہے یہ وہاں پر اس کو تقویت فراہم کرے گا. کمیونیکیشن کا جو نظام ہے پاکستان میں اس کو یہ تقویت دے گا. اور پاکستان میں اس وقت اگر آپ کوئی سروے کروا لیں تو ہر دوسرا بچہ جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی میں اپنی ایجوکیشن لے رہا ہے. پاکستان آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت سی منازل طے کر رہا ہے اور آگے چل کر یہ ابھی بھی ہماری انڈسٹری کا، ہماری جو معیشت ہے اس کی ایک اہم انڈسٹری بن چکی ہے. اور یہ فیوچر میں اس سے پاکستان میں نہ صرف روزگار براہ راست اور اس کے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ الگ سے انٹرپرینیورشپ کی طرف اپنی نوجوان نسل کو بجائے اس کے کہ وہ ملازمت اختیار کریں انٹرپرینیورشپ کی طرف وہ جائیں گے، نئے سٹارٹ اپس کی طرف جائیں گے. خود کفالت کا یہ سفر ہے. یہ ہے عام آدمی کی زندگی پر جو اثر ہے اس کا، اور یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا. وہ لوگ جو ہر روز صبح اٹھ کے انہوں نے کیا پالیسی بنانی ہے وہ طے کرتے تھے، وہ جو زیادہ مدت کے منصوبے ہوتے ہیں ان پر شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نیب ترامیم کا جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب پٹیشنر تھے، اس میں 2-3 ایسی شکیں تھیں جو عام آدمی، جو صحافی، تجزیہ کار یا قانون کو سمجھنے والے یہ کہتے تھے کہ اس میں تھوڑے سے سکم ہیں، ان کو دور ہو جانا چاہیے. اور میرے خیال میں اس کو کالعدم قرار دیا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے. اس کی بہتری کے لیے دوبارہ پارلیمنٹ بھی جا سکتا تھا، پہلے بھی ایسے ہوا ہے، ہوتا آیا ہے مسلسل کہ اگر کہیں پہ کوئی سکم آتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ اس کو دور کریں، اور پارلیمنٹ ہی اس کا فورم ہے. جو ہیں ہماری نیب کی ترامیم، جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کو، تو اسی نیب کی ترامیم کے تحت 10 مئی کو انہوں نے ریلیف لیا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اس کو کالعدم قرار دیے جانے کی پٹیشن اپنے وکلاء کے ذریعے سے دائر کر چکے تھے، جو ابھی عدالت میں لگی نہیں تھی، کیس پہ ہیئرنگ نہیں ہوئی تھی. لیکن ان کے وکلاء نے نئی نیب ترامیم کے تحت ہی عدالت سے ریلیف مانگا تھا، اور پھر عدالت نے کہا تھا، اس پہ ہنسی مذاق بھی ہوا، آزاد میڈیا باقی ساری چیزیں بھی، تو ہنسی مذاق بھی ہوا کہ کوئی سوچے بھی جو مقدمہ اس میں بھی ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. بالکل بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا. ناظرین، آپ ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سن رہے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آؤں گا تو پھر بات کریں گے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے اور بالخصوص گندم سکینڈل کے حوالے سے، جس کے اوپر بڑی بڑی باتیں ہوئیں لیکن رپورٹ باہر نہیں آئی. کیوں باہر نہیں آئی؟ اور اب 4 بیوروکریٹ کے خلاف انکوائری آرڈر کر دی گئی ہے. کیا صرف قصوروار بیوروکریٹ تھے؟ اس کے اوپر اپنے پینلسٹ کی رائے آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ گل صاحب، سر فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ایک کمیشن نے اپنی انکوائری رپورٹ بنائی، پھر وہ سپریم کورٹ پیش کی، جس کو نہیں تسلیم کیا گیا، ٹی او آر سے ہٹ کے تھی. اس میں بھی بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ پاور فل شخصیت جو ہے اس کو بچانے کی بات کی گئی. اب فیض آباد دھرنا ہو، اس کے اوپر تو اب دوبارہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ بتائے گی کہ دوبارہ ٹی او آرز کیا ہوں گے، دوبارہ کیسے کمیشن بنایا جائے نہ بنایا جائے. یا گندم سکینڈل ہو. اب گندم سکینڈل کی اتنی باتیں تھیں، اتنے اربوں روپے کا سکینڈل تھا، لیکن اب 4 بیوروکریٹس کے خلاف انکوائری مارک کی گئی ہے. کیا ان بیوروکریٹس کے اوپر کوئی وزرا، کوئی سیاستدان، کوئی سیٹ اپ تھا یا نہیں تھا؟ ان کے نام کیوں نہیں آ رہے؟ سر آپ کے دونوں پہ کامنٹ چاہیے. جی دیکھیں، پہلے گندم سکینڈل کے اوپر بات کر لیتے ہیں. گندم سکینڈل کے اوپر میں نے جو ہے وہ ملٹیپل آرٹیکلز لکھے، میں نے جو ہے ویڈیوز کی. میرا صرف سمپل سا سوال ہے کہ 22 اکتوبر کو فیصلہ کرتی ہے حکومت نگران کہ جناب وزیر اعظم جو اس ٹائم کے انوار الحق کاکڑ، ان کی سربراہی میں کہ ہم جو ہے وہ گندم منگائیں گے. گندم جو ہے وہ 8 دن کے بعد 1 نومبر کو جہاز لگ جاتا ہے، جبکہ 24 دن لگتے ہیں یوکرین سے پہنچتے ہوئے. کون تھا جو درمیان میں خبر دے رہا تھا؟ کس کو پتا تھا کہ یہ خبر پہلے آ گیا؟ یہ تو ایس ایچ او لیول کا جو ہے وہ میرے خیال میں لیول ہے، جس کے اوپر ایک دم انکوائری کر کے ایک دن میں رپورٹ پیش کی جا سکتی ہے. ابھی بلی کا بکرا مہربانی کر کے نہ بنائیں کسی سیکریٹری کو، کسی اور کو. اصل بات یہ ہے کہ آپ جو اصلی مجرم ہے اس کو پکڑیں، جس نے فیصلہ لیا، جس نے یہ تمام اقدامات کیے، اور پھر یو اے ای سے گندی گندم جو کہ ریجیکٹ کر دی ہے، یو اے ای کی حکومت نے ریجیکٹ کر دی اور کہا کہ جناب ہمیں یہ گندم نہیں چاہیے، اور اس کو فنگس لگی ہوئی تھی. دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ جو کسانوں کی جو ہے
कि जी उसको रंग लगी हुई गंदम खाने के काबिल नहीं थी, उसको जो है उठा के दे दिया। यहीं आके जुल्म खत्म नहीं होता, उसको जो है पाकिस्तानी गंदम के जो रेट है उसको कम करके उसके साथ मिला दिया जाता है, 3100 रुपए पे लोगों को बेची जाती है। इसके अंदर 60 लाख टन गंदम हमारे पास मौजूद थी और फिर भी हमने जो है वो इंपोर्ट की। ये किसने फैसला किया था? ये पाकिस्तानी कौम के साथ इतना बड़ा भयानक जो है मैं कहता हूं डाका है उनके ऊपर कि जिसकी आपको गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और बहुत देर तक सुनाई देगी। आपको अगले साल पता चलेगा। मैं एक किसान हूं, मैं ये समझता हूं मेरी जो तहरीक जवानान पाकिस्तान का जो मंशूर है और जो हमारा मैनिफेस्टो उसके मुताबिक जो ये एक क्राइम है जो पाकिस्तानी कौम के साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा बुनियाद है और हमने एग्रीकल्चर का तबाह करके रख दिया। अगले साल कोई गंदम नहीं लगाएगा, जो उससे हमें जो नुकसान हुआ वो अलहदा और जो अभी तक हो रहा है नुकसान। और अभी आपको ये नहीं, ये 300 अरब तो एक तरफ है, जो आपको पता चलेगा कि जो तकरीबन 1300 रुपए का घपला फी मन जो है वो किया गया वो एक अलहदा है। बिल्कुल ठीक सर जी। तो ये इसके ऊपर मेरे ख्याल में पब्लिक के अंदर जो है इसका मैं ये दरखास्त करूंगा चीफ जस्टिस साहब से कि जनाब इसका भी केस जो है सुओ मोटो लीजिए और इसके ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पर्दे मत डालें, मेहरबानी करके इसको रिपोर्ट को सामने लाएं। आपने वादा किया था, आप क्यों उन घिनौनी और काली भेड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? मत करें वजीर आजम साहब ऐसा काम, इससे कौम के किसानों का दिल टूट जाएगा। अब फैजाबाद के ऊपर बात करते हैं। फैजाबाद धरने के अंदर देखें, बात यह है कि ये एक वाकया है जो सबने देखा, सबको मालूम है, सबने वीडियोस देखी। क्यों आप कल्प्रेट को बचाना चाहते हैं? जो कल्प्रेट है मुझ समेत कोई भी है उसको सजा दें, कानून और बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। काशान अकमल साहब, गंदम स्कैंडल की इतनी गूंज थी, इतनी बातें थी, रिपोर्ट नहीं आई। अब 4 ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो है वो एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। क्या वो ब्यूरोक्रेट के ऊपर को वज़रा थे, नहीं थे? क्या उन ब्यूरोक्रेट ने ही फैसला कर लिया गंदम मंगाने का? यहाँ पे जो निगरान वजीर आला पंजाब थे और उस वक्त के जो वजीर आजम थे, निगरान वजीर आजम, उन्होंने पिछले दिनों में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोनों एक दिन के वक्फे से हुई। इस्लामाबाद में जो मौजूदा वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया, उन्होंने आईनी शिकों का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि सूबों की रिकमेंडेशन होती है। 18वीं तरमीम का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने बताया कि वफाक इसका फैसला करता है और सूबों का, चूंकि वो वजीर आला थे, उनसे इस हैसियत में सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि ये सब वफाक का काम था। नेक्स्ट डे बलूचिस्तान में जब वो गए दौरे पे और वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान भी उनके हमरा थे, दरमियान में निगरान उस साबिक निगरान वज़ीर आज़म मौजूद थे काकड़ साहब और साथ वज़ीर दाखिला बैठे थे और उनकी मौजूदगी में अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने इस चीज़ को डिनाई किया और उन्होंने बिल्कुल उसके ऑपोजिट अपनी बात की। तो यहाँ पे जो भी हुक्म है वो बहुत प्रॉम्प्ट इंक्वायरी से आप तयन कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि किसी इसके जिम्मेदार सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, तो फिर ऊपर वुज़रा भी होते हैं। एक प्रोसेस है, एक रियासती ढांचा है, आइनी ढांचा है, इदारे हैं, सूबों के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है, आइन उसकी बड़ी वजाहत कर देता है और उसी के तहत हम कोई चीज़ मंगवाते या बाहर जाने की इजाज़त देते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। जुल्फ़कार सर, ये गंदम स्कैंडल हो, फैजाबाद धरना हो, कमेटी बना दी जाती है, रिपोर्ट आती है, दिल करे वायर आ जाती है रिपोर्ट, दिल करे कुछ मखसूस लोगों को इम्प्लीकेट कर दिया जाता है और ताकतवर लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों इंक्वायरीज पे तो यही सामने नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे सर? आसिफ साहब, इस मुल्क में ने अगर तरक्की करनी है ना तो ताकतवर, कमजोर और अमीर गरीब सबके लिए कानून को एक बराबर करना होगा। यहाँ पे ये नहीं है कि किसी केस में सियासतदान को बली का बकरा बना दें, किसी केस में आप ब्यूरोक्रेट को बकरा बना दें, बली का बकरा बना दें। यहाँ पे आपको यही करना होगा कि कानून के कटहरे में लाके सबको खड़ा करना होगा। जो समरी इनिशिएट की, जो समरी चली, जिसके साइन हुए, जिसका अप्रूवल हुआ, वो डॉक्यूमेंट में जो लोग इन्वॉल्व हैं सबको बुला के आमने सामने बिठवाएं, इंक्वायरी होल्ड कर लें और चीजें हो जाए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ये इसके ऊपर रियायत गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के गरीब किसानों का नुकसान है। आइंदा होने वाले आइंदा साल के अंदर ये जो
गंदम की कमी वाकया होगी, ये आपके मेरे तमाम लोगों को इस चीज का जो है हर्जाना पे करना पड़ेगा और हमें इस चीज का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी हम तैयार नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो लिहाजा इस चीज का जो भी फैसला है उसको मेरिट पे करना चाहिए और चीफ जस्टिस जी ऑफ ठीक सर, पाकिस्तान को इसके ऊपर मेरिट पे देखना चाहिए। जी ठीक सर, जी ठीक सर। आलमगीर खान साहब, गंदम स्कैंडल में तो 4 ब्यूरोक्रेट को मुअत्तल कर दिया, अब उनकी इंक्वायरी की शुनीद है कि उनकी इंक्वायरी हो गई। उन ब्यूरोक्रेट के ऊपर अगर कोई थे तो फिर वो किधर गए? किसान तो रुल गया बेचारा। मैं तमाम पैनलिस्ट की बात की तायीद करूंगा और सब ने ऑलमोस्ट वही बात की जो हमारा मौक़िफ़ है कि देखिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी वो जुडिशल सिस्टम में ही मुमकिन है, क्योंकि वो अब गवर्नमेंट की इंक्वायरीज, गवर्नमेंट के इदारों की इंक्वायरीज, गवर्नमेंट के इदारों के खिलाफ वो उसमें कहीं ना कहीं जानिबदारी आ जाती है और हकीकी मुलजिम वो कटहरे में नहीं आ पाते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा जुडिशल सिस्टम इस किस्म के चीज़ों को वो ले और ताकि आइंदा के लिए मिसाल कायम हो। ये हमेशा का है कि कभी वो गंदम जो है वो एक्नेक ज़्यादा अप्रूवल दे देती, हमारे लोकल जो भी ग्रोअर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती, और यहाँ मुल्क में एक तरफ हम डॉलर रेट को पछता रहे या इंपोर्ट के लिए एलसीज बंद की हुई और वहाँ हम इजाफी इंपोर्ट्स कर रहे और वो लो क्वालिटी इंपोर्ट्स कर रहे। तो ये सब चीज़ों में सज़ा का तयन होना ज़रूरी है। जब तक इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ये गैर जानिबदारी नहीं आ सकती, और उसके लिए ज़रूरी है कि हर इदारा अपने दायरे कार में रहते हुए काम करे जो उनका आईनी दायरे कार है। या हर इदारे को दूसरे के दायरे कार में घुसकर काम करने का शौक है और 70 साल से यही हो रहा है। इसकी कहीं ना कहीं रोकथाम हो। रही बात इंटरनेट की, तो मैं एक बात कहूँ, मैं तमाम पैनलिस्ट की दिल से इज्जत करता हूँ, तो फिर ये भी जरूर बताएं 8 फरवरी को जो इंटरनेट बंद हुआ वो भी जुल्म था, उस पर भी बात बिल्कुल की जाए। ठीक, तो बिल्कुल समंदर ठीक, में जो तारें खराब हुई 8 फरवरी को, वो समंदर में जो तारें खराब हुई उससे अवाम का बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब आपका, जुल्फ़कार अली बदर साहब आपका, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका, काशान अकमल साहब आपका। और मैं ये समझता हूँ कि अगर लॉजिक के साथ, सिंसियरिटी के साथ कोई भी डिबेट की जाए, कोई भी आर्गूमेंट किया जाए, तो तमाम के तमाम लोग अबव द पॉलिटिकल एफिलिएशन आर्गूमेंट पे कन्विंस हो सकते हैं। और उसकी जिंदा मिसाल आज का हमारा प्रोग्राम है कि तमाम पैनलिस्ट इस बात पे कन्विंस हैं कि गंदम स्कैंडल के हवाले से एक इंक्वायरी होनी चाहिए और तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई सेंसिटिव मैटर नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस हवाले से देखना चाहिए। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी।